بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگس، اور امید ہے آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکر اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ویلاگس تھے کل کے میرے قومی کانفرنس کے بعد کے یا اس دوران کی تھے، کانفرنس ایک قسم کی کانفرنس کیا تھی، بس پریس کانفرنس ہی تھی جو چل رہی تھی۔ بہرحال آج جو اہم چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے نوشہرہ میں جو دھماکہ ہوا ہے، مولانا سمیع الحق کے جو بیٹے تھے ان کی ڈیتھ، ایک وہ معاملہ اور وہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے سارے محرکات کیا ہیں اور ان کی جو ڈیتھ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اور تھوڑا سا ہم حصہ آخر میں ڈسکس کریں گے کہ وفاقی حکومت شہباز شریف نے اپنی کابینہ میں اضافہ بھی کر لیا ہے اور 50+ ہو گئے ہیں، تو اس میں کیا کیا چل رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ ایسے خٹک اور حذیفہ رحمان اور اس قسم کے شیڈی قسم کے کچی ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ تو مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اکوڑا خٹک پاکستان میں طالبان کی نرسری جو ہے ایک حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ جب 80 کی دہائی میں افغان جہاد شروع ہوا تو CIA کی ظاہر یہ جنگ تھی جس کو ایک عرصے تک بہت سے لوگ جہاد کہتے رہے، بلکہ مجھے کئی علماء ان سے گپ شپ ہوتی تھی تو جب آرگیو ان سے ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ریاض آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم یہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ جہاد نہیں تھا، وہ کسی کی جنگ تھی جس میں ہم نے اپنے مین پاور، مدارس اسلام اور ان چیزوں کو جھونکا۔ تو بہرحال جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف ISIS جسے کہتے ہیں، اسلامک رول کا خلافت کی ایک دعوی کرتی ہے ISIS، داعش جسے کہا جاتا ہے، اس کی پاکستان میں کچھ عرصے سے ریکروٹمنٹ رہی، ایک زمانے میں پھر رک گئی، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نورین نامی لڑکی جو اریسٹ ہوئی تھی، جس کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی شام کے لیے داعش سے، اور ایک حملے میں ماری بھی گئی تھی، CNN نے اس پہ سٹوری بھی کی تھی، ان کا ID کارڈ بھی آیا تھا، لیکن آن اینڈ آف یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ داعش کا نیٹ ورک کافی حد تک ڈسمنٹل کر دیا گیا تھا، یعنی پچھلے 5-6 سالوں میں۔ اب دوبارہ افغان طالبان جب سے واپس آئے ہیں تو افغان طالبان کے لیے بھی ایک چیلنج ظاہر ہے داعش ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ داعش اور یہ القاعدہ اور یہ سارا کچھ CIA کے فرنٹ ہیں، اور یہ ان ممالک میں جہاں پہ یہ انریسٹ چاہتے ہیں پروکسیز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کنسپریسی تھیوری چلتی رہتی ہیں، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے، کہ اب کچھ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ملکوں کو کٹ ٹو سائز رکھنے کے لیے، پریشرائز رکھنے کے لیے اس طرح کی جو پروکسیز ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال داعش کے جو تھریٹس تھے وہ مولانا سمیع الحق کے بیٹے جو تھے مولانا حامد الحق ان کو تھے۔ اکوڑا خٹک ایک زمانے میں مولانا سمیع الحق ایک اس کے گاڈ فادر کہا جاتا ہے طالبان کا، اور بڑی طالبان کی نظر میں ان کی رسپیکٹ بھی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اسلام آباد میں ایک ان کے والد کے ساتھ واقعہ ہوا اور اس کے بعد ان کی جان چلی گئی تھی، تو ان کے بیٹے ہی سارے معاملات سنبھالے تھے۔ تو ابھی آج جمعے کی نماز میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور ظاہر ہے ایک طرف پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے، بحالی کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے، گو کہ اب پاکستان باہر تو ہو گیا ہے چیمپئنز ٹرافی سے، اب پرائز شادی میں جو ہے وہ کرسیاں لگانے والی بات ہے، جو انتظامی معاملات جو پاکستان سنبھال رہا ہے، اور اگر انڈیا فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں فائنل بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان میں ایک سیمی فائنل اور بھی نہیں ہوگا، وہ انڈیا کا جو بھی سیمی فائنل ہے۔ تو بہرحال تو اس سیکیورٹی کے جو خدشات کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور انڈیا بھی اس چیز کو بڑا اچھالے گا، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور انٹرنیشنل ہیڈ لائن اس پہ بنے گی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو اخبارات آئیں گے۔ امریکہ میں بھی صبح غالباً ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان میں یہ خبریں آئیں گی۔ طالبان کے گاڈ فادر کے بیٹے کی جو ہے وہ سوسائڈ اس میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ISIS کا ایک عرصے سے چونکہ ایک قسم کی وہ اینٹی طالبان ہے، اور وہ طالبان کو سمجھتی ہے کہ طالبان جو فارم آف اسلام یا وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کا نہیں ہے، خلافت والا جو اصل طریقہ ہے وہ داعش کہتی ہے کہ وہ طریقہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ شام میں انہوں نے کیا کیا، عراق میں کیا کیا،
تو بہت سے حوالوں سے جو رشینز کے ساتھ ان کی وہ ہوئی، اب اس لیے کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ داعش نے کبھی بھی اسرائیل پہ اٹیک نہیں کیا، اسرائیل کے اثاثوں پہ، امریکی اثاثوں پہ اٹیک نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو وہ بہت نیگلیجبل رہا ہے اور وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو ان کے پیچھے وہ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں، پڑا چنار میں، ڈی آئی خان میں، اور اب نوشہرہ میں، جو بالکل اسلام آباد سے تقریباً 50 سے 60 منٹ کی ڈرائیو، ہارڈلی یعنی 1 گھنٹہ ہے اور آپ نوشہرہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت سیریس معاملہ ہے۔ ان کی جو ڈیتھ ہے یہ ہونا، یہ کوئی ایسی کوئی ان یوزول بات تو سے زیادہ بڑھ کر جو ہے یہ بات ہے، اور اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ سیکیورٹی افیئرز ہمارے انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے ایسے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ دیکھا جائے تو پولیٹکس پہ فوکس زیادہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے فوکس زیادہ ہے، پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی کو رگڑا دینا ہے، پی ٹی آئی کو، تو یہ سارے معاملات بہت زیادہ پریشان کن ہیں، اور اسی وجہ سے جو توجہ آپ کی اصل کام سے ہٹ کے دوسری طرف جاتی ہے تو یہ چیلنجز آتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے سیکیورٹی کا، بہت بڑا ایک جو ہے وہ افریج جسے کہتے ہیں سر اٹھا رہا ہے اس پہ شاید سیکیورٹی افیئرز کو، اور جو ایجنسیز ہیں اور ہماری فوج ہے ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آنکھیں سے آپ نہیں چرا سکتے اور آپ یہ کہیں کہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے، ان کی مس مینجمنٹ ہے، ان کی مس گورننس ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیسس کا ایکٹیو ہونا، معاملات کرنا، یہ کسی صوبائی پولیس کا، صوبائی حکومت کا یہ جو ہے درد اکیلا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری نیشنل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور اسٹیٹ ہے، اس کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کمک آ گئی ہے، بی لاگ، باقی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی، لیکن اس کے محرکات وغیرہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر نے اب ویڈیو میں دیکھا ہو تو جو خواجہ آصف ہیں وہ بڑا ان کا موڈ آف ہے، اور اس طرح کر کے منہ انہوں نے سجایا ہوا ہے جیسے، تو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھرا، اور ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو بیٹی ہے، ان کی جو بھانجی ہے شیزہ فاطمہ، وہ نہ آئے ایز اے فیڈرل منسٹر۔ اب باقاعدہ ایز اے فیڈرل منسٹر وہ آ گئی ہے، اور گھریلو کیا وجوہات چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے، لیکن ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیزہ فاطمہ کے بارے میں کہ شیزہ فاطمہ انگریزی بولتی ہیں، انگریزی میں کمیونیکیشن کرتی ہیں، اور شہباز شریف انگریزی لکھنے پڑھنے والوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ فہد حسین کو انہوں نے لیا، کالمز وغیرہ لکھتے تھے جنگ میں، اور اس کے علاوہ بڑے انگلش میں پریزنٹیشن ہو، انگلش میں کوئی اچھا بولا تو بڑے امپریس ہوتے ہیں، تو ان کی قربتیں ایک قسم کی ڈائریکٹ ہو گئے ہیں وہ شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ۔ تو یہ خواتین کی مخصوص نشستوں پہ آئی تھیں، اور اس کے بعد اپنی بھانجی کو ایکوموڈیٹ کروایا، اور اب ہوتے ہوتے وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ نے کسی کو ریفرنس وہ کروایا ہو اور آپ بائی پاس ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ بندہ اور وہ دوسرے ڈائریکٹ ہو جائیں، تو ہمارے پاکستانی کلچر میں تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کسی بندے کے لیے۔ ریفری پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری کھچڑی پک رہی ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے، خرم روکھڑی جو تھے میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی، وہ یہ چاہ رہے تھے، اور عمران خان کے کیبنٹ کے ممبر بھی رہے تھے غالباً، اور میاں والی کے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی بنیں گے، وہ بھی نہیں بن سکے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی امیدیں تھیں وہ نہیں بن سکے۔ اختیار ولی نوشہرہ ہی سے ہیں، اور وہ بڑے ناراض ہیں کل سے، پرویز خٹک انہی کے علاقے کے وہ آ گئے، اور ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا کابینہ کا حصہ۔ لیکن اب یہ سارے جو معاملات ہیں، اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جب کابینہ کم ہو، اس کا مطلب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، لیکن جب کابینہ بڑھتی جاتی ہے، یہ بدقسمتی ہوئی عمران خان کے ساتھ، ان کی بھی جو ہے وہ 70-80 تک 86 تک غالباً ان کے جو کابینہ کے اراکین تھے وہ پہنچ گئے تھے، یعنی اسپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزرز، اور اس کے علاوہ جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ جو ایس اے پی ایم وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ اسپیشل ریکویسٹ پہ آتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ وہ منسٹرز تو بنیں، ایڈوائزرز وغیرہ ہوں، لیکن وہ باقاعدہ آئیں اور
پارلیمنٹ میں آئیں اور خطاب کریں، سارا کچھ کریں. بہرحال وہ ریکویسٹ پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش تھی. ظفر رحمان وغیرہ بڑے ڈاؤٹ فل قسم کے سابقہ صحافی ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے اب وہ لوگوں کو خوش کرنے پہ آ گئی ہے کہ جتنا ٹائم ہے جتنا لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان کے احسانات لیے جائیں. کیونکہ پرویز خٹک اور اس کے علاوہ وجیہہ جو ہیں وہ ایجوکیشن وغیرہ کو دیکھتی تھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو ایک قسم کے لوٹے بنے تھے. ٹھیک ہے، پرویز خٹک اور یہ سارے لوگ، تو ان لوٹوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. کھچی جو ہیں 1,17,000 ووٹ لیا اور وہ باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیا انہوں نے. قرآن پہ شاید انہوں نے حلف وغیرہ لیے تھے کہ میں اپنا ووٹ لوں گا اور میں عمران خان کے ووٹ پہ آؤں گا. آزاد امیدوار تھے اور میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور انہوں نے دھوکے سے جو ہے وہ بعد میں نون لیگ جوائن کر لی باقاعدہ طور پہ. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو اب لوگوں کو خوش کرنے پہ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے پہ آ رہے ہیں. اب طلال چودھری بھی آ گئے ہیں. اب ان کو پورٹ فولیوز کیا ملتے ہیں، طارق فضل چودھری وغیرہ کو کیا پورٹ فولیوز ملتے ہیں وہ تو دیکھنا ہوگا. کہیں ایسے ہوں گے بغیر پورٹ فولیو کے ہوں گے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ وزراء ایسے تھے جو بغیر پورٹ فولیو کے تھے، یعنی ان کو کوئی کسی وزارت کا قلمدان نہیں دیا گیا. جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جب مجھے ملا تو میں نے کہا جب میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو بغیر اس کے ہوں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے یا کچھ ہو گیا، اور بعد میں اس دفعہ وہ کابینہ میں اس لیے نہیں آ سکے. کہتے ہیں کہ جی ان کو کلیئرنس نہیں ملی، انہوں نے کلیئرنس نہیں دی. پنڈی اور اپارا کی طرف شاید اشارہ تھا. تو بہرحال انفارچونیٹلی سچویشن بدتری کی طرف جا رہی ہے. آپ نے وہ اگر ویلاگ کا کلپ دیکھ لیا ہو، مختصر سا تھا مفتاح اسماعیل کی صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ 25 مشکل سے گزرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ جو 26 ہے مجھے اس میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہے. منیف فاروق نے کہا جناب 27 تک کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جو سچویشن ہے، پریشر کوکر کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. عوام کی صبر کی حد ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہیں، اور یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے، بہترین ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. بہرحال لا اینڈ آرڈر ہو یا گورننس ہو، اکانومی ہو، سب انفارچونیٹلی بہت عجیب و غریب صورتحال پہ جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.